ہلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون؟ جی میں عبد المحید بول رہا ہوں بنگلہ دیش سے. ہاں جی عبد المحید صاحب فرمائیے. کیسے ہیں آپ؟ الحمد للہ اللہ کا احسان ہے بھائی. ماشاء اللہ اللہ نے اچھا رکھا. جی الحمد للہ تو اللہ کا ہماری احسان. ہندی اور اردو ویسا اچھا نہیں ہے آپ کی طرح. کیا؟ ہماری ہندی اور اردو ایسے اچھا نہیں ہے آپ کی طرح. کوئی بات نہیں، آپ جو بول تو رہے ہیں سمجھ میں آ رہا ہے مجھے. جی جی. مسلمان ہے اسی لیے ہم اللہ کے واسطے ساری مسلمان کو محبت کرتے ہیں. جی جی جی. یہ ہماری پہلا اصول ہے. ہاں بہت بہت اچھا، وہ بہت اس سے بڑھ کے کوئی اصول نہیں ہے وہ بھائی. وہ آپ کا جو ویڈیو ہے یوٹیوب پر وہ ہم نے دیکھا ہے اور ان میں جو باتیں ہیں وہ سب سنا ہے. ہاں ہاں جی ہاں جی. اور ہماری ملک میں جو بڑی مدرسہ ہے وہ مجالس الفقہ الاسلامی، وہاں پر 32 عالموں نے وہ جو سب سے بڑا کتاب لکھا ہے سعد صاحب کے بیانوں کے بارے میں، وہ پورا ہم اسٹڈی کیے ہیں. جی جی جی. تو ہم صرف اور صرف دین چاہتے ہیں، صحیح راستے چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں. جی جی یہ سعد صاحب ہو یا آپ ہو یا کوئی بغیر اور کوئی ہو، اسے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے. جی 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 جی. ٹھیک ہے. جی جی. تو ہم آپ سے کچھ دین کے اصولوں کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جو خیر القرون میں موجود تھے. وہ تھے حجاج بن یوسف. حجاج بن یوسف کے پیچھے عبداللہ ابن عمر نے صلاۃ ادا کیا تھا ہاں رضی ہاں اللہ تعالی عنہ. ہاں ہاں اور حجاج بن یوسف ایک ظالم بادشاہ تھا. ہاں ہاں اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے خلاف وہ جو مدینہ میں الگ الگ ملک قائم کیا تھا، ہاں ہاں وہ ان کو حجاج بن یوسف نے حملہ کیا تھا. ہاں ہاں. اور ان حملہ میں ساری نوجوان جو ایمان کی ذوق اور شوق تھی وہ عبداللہ بن زبیر کے ساتھ تھا. ہاں ہاں. لیکن عبداللہ بن عمر اہل سنت والجماعت جس کے قول کو نقل کرتے ہیں، سب سے بڑے ان کی متبع سنت ہمارے نزدیک ہیں. جی جی. تو ان کی قول ہے، وہ عبداللہ ابن موتی رحمۃ اللہ علیہ کو کہتے ہیں ہاں کہ یہ جو امیر کے خلاف جو لڑائی چل رہے ہیں ہاں اور اس میں جو خون ہوگا، ہاں اس خون کا کوئی عذر اللہ کی طرف سے نہیں ہوگا قیامت کے میدان پہ. ہاں ہاں ہاں. جی تو جی. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم کسی، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ جو نیک ہو اور بد ہو ہوں. اس کی پیچھے صلاۃ، جہاد اور حج قیامت تک چلتا رہے گا. ہاں جی ہاں جی ہاں جی. حج، جہاد اور صلاۃ یہ قیامت تک چلتا رہے گا. اگر وہ ظالم ہو اور اگر وہ نیک ہو تب بھی چلتا رہے گا. تب بھی چلتا ہے. جی جی. تب بھی چلتا ہے. یہ اہل سنت والجماعت کی جو 105 عقیدہ ہے، اس میں یہ امام ابو ظفر الطحاوی اس میں یہ لکھا ہے. جی جی جی. ہاں. تو ہم اتباع کرتے ہیں سعد صاحب کی اور احمد لاٹ صاحب کی، جو بھی ہو وہ ہاں صرف اللہ کے لیے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ہاں وہ ہاں دین کے لیے کرتے ہیں. ہاں ہاں. ہاں تو دلیلوں کے ذریعے ہم سمجھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم سعد صاحب کی اتباع کرتے ہیں، ہوں ہاں، ہوں. وہ بغیر وہ جو 67 دلیل ہے وہ ہم نے ٹوٹل پڑھا ہے. آپ کی جو ٹوٹل ویڈیو ہے وہ ہم دیکھا ہے. ہاں ہاں. ہاں. اس کے بعد ہم آپ کو فون کیے ہیں یہ تحقیق کرنے کے لیے، حق کی تحقیق کرنے کے لیے. جی جی تو جی. اگر ساری دنیا کی امت ایک امام کے پیچھے چلتا رہے ہاں اور یہ امام ہم بھی جانتے ہیں کہ وہ الٹا پلٹا کہتے ہیں، ساتھ شاید بغیر وہ الٹا پلٹا کہتے ہیں، ہاں، یہ ہم بھی سمجھتے ہیں. جی ہاں. جی. لیکن ہم کیا کسی ویکتی کے گناہوں کے لیے ہوں. ہم اتنے بڑے جماعت کو ہم چھوڑ سکتے ہیں؟
میں جو آپ کی بات سمجھا ہوں نا، خیر آپ جو کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہ جی حجاج بن یوسف ایسا ظالم تھا، اس میں کوئی شک نہیں، اتفاق ہے ہم سب کا۔ جی اس کے باوجود حضرت عبداللہ ابن عمر نے اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ جی 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 جی، تو اس میں تھوڑا ہے نا سمجھنے میں گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جی میں اس سے آگے بات لے جاؤں گا جی جی کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی میں دونوں میں اختلاف تھا، جی تھا، لیکن دونوں کے ماننے والوں کو میں سے کسی کو بھی ہم برا نہیں کہتے، بلکہ حضرت امیر معاویہ کو بھی برا نہیں کہتے۔ جی نہ کہتے۔ ہاں، تو یہی دلیل ہے نا، آپ یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں نا آپ کہ دونوں حق پہ ہیں۔ ہاں جی 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 جی، اس میں ایسا دیکھیے حجاج بن یوسف جو ہے ہاں، وہ ظالم تھا، جابر تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، نہ کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ کسی قرآن کی آیت اور حدیث کا انکاری نہیں تھا۔ جی یہاں لیکن وہ امت بہت سارے محدثین اور تابعین کا قتل کیا تھا۔ ہاں بالکل، یہ تو بہت بڑے ظلم ہے نا۔ ہاں نہیں بالکل ظلم ہے، آپ بہت دھیان سے سنیے۔ قتل بہت بڑا گناہ ہے، تو اس کو ہم گنہگار کہیں گے، کبائر میں مبتلا آدمی کہیں گے۔ جی بلکہ میں تو اس سے آگے لے جا رہا ہوں نا، لوگ اس اختلاف کو حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی کے بیچ کے جھگڑے سے بھی تعبیر دیتے ہیں، اور دونوں طرف صحابی شہید ہوئے۔ لیکن میں ان سے ایک ہی سوال کرتا ہوں کہ بھائی حضرت امیر معاویہ کون سی آیت کے انکاری تھے اور کون سی حدیث کے انکاری تھے؟ نہ کوئی بھی نہیں۔ ہاں، تو لوگ یہ اس جگہ سعد کاندلوی کے ساتھ اختلاف کو اس کے ساتھ خلط ملط کرتے ہیں، حالانکہ سعد کاندلوی کا اختلاف اہل سنت والجماعت سے انحراف کا اختلاف ہے۔ حجاج بن یوسف کو اتنے گناہوں کے باوجود کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اہل سنت والجماعت سے باہر تھا، یا اس نے کسی بھی قرآن کی آیت کا انکار کیا ہو یا حدیث کا انکار کیا ہو۔ آپ بتا سکتے ہیں تواریخ میں؟ یہ آپ کو یاد کرا سکتے ہیں کہ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے تعجب لگتا ہے کہ تمہاری اتنی ظلم کے بعد اللہ نے کیسے صبر کیا تم پر۔ ہاں، یہ مرنے کے پہلے وہ کہا تھا۔ جی جی، میں کیا کہتا ہوں، ساری چیزیں ملیں گی آپ کو، ساری چیزیں ملیں گی، لیکن قرآن کے تفسیر میں یا حدیث کے معنی میں اس نے ہیر پھیر کی ہو آپ کو کہیں نہیں ملے گا، کہیں نہیں ملے گا۔ جی اچھا ٹھیک ہے، اس کے آگے کہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں اس جھگڑے کو اس جھگڑے سے تعبیر دینا یہ درست نہیں ہے۔ سعد صاحب اگرچہ ذاتی طور پہ گنہگار ہوں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے ہمیں، جی وہ تو دوسرے نمبر کی بات ہے کہ بھئی دعوت کا ساتھی کیسا ہونا چاہیے، اس میں یہ فٹ نہیں بیٹھتے ہیں، وہ پوری الگ بحث ہے۔ جی امیر معاویہ اور حضرت علی کا جھگڑا کتنا بھی سخت ہو، جی لیکن قرآن کے معاملے میں دونوں کا اتفاق تھا، احادیث کے بارے میں اتفاق تھا۔ جی جی سعد کاندلوی صاحب کا جھگڑا اس سے بالکل الگ ہے۔ جی سعد کاندلوی قرآن شریف کا منمانا مطلب نکالتے ہیں، جی وہ آیات جو کفار کے بارے میں ہیں، جیسے کو کہتے ہیں کہ جس کو اللہ کی مدد کا یقین نہ ہو وہ چھت سے رسی لگا کے افندہ لگا لے، حالانکہ یہ آیت مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، یہ تو کفاروں کو سے اللہ کے کفار اس کشمکش میں ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو چھوڑ دے گا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے نبی کو چھوڑ دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، اس سے تم چاہے خودکشی کر لو اس کشمکش میں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو کسی نے بھی، ہم آدمی گنہگار تو ہو سکتا ہے، سب سے بڑے گنہگار ہم ہوں، کلو بنی آدم خطاؤن، بلکہ میں تو اس آدمی کو بہت بڑا خطاوار سمجھتا ہوں جو اپنے آپ کو خطاوار نہیں سمجھتا ہے۔ جی تو یہ خطائیں اپنی جگہ ہے۔ جی صحابہ کے بارے میں ہمارا ایک اصول ہے کہ تمام کے تمام صحابہ عدول ہیں۔ جی اب لوگ اس کو جو غیر مقلد اہل حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی سے زنا ہوا، فلاں صحابی نے قتل کیا، جی تو عدول کیسے؟ تو ان کی بیوقوفی ہے سمجھنے میں۔ جی
مسئلہ عدول کا آتا ہے تو عدول کا مطلب دین کے معاملے میں ہے. جی بشریت انسان ہونے کے ناطے گناہ ان سے بھی واقع ہوتے کہ کلو بنی آدم خطاء، ان میں صحابہ بھی آتے ہیں. جی تو خطا تو ہوگی، جی لیکن جب دین کا بات آئے گی تو دین کے معاملے میں صحابہ عدول ہیں، عدل و انصاف والے ہیں، جی چاہے کیسے بھی گنہگار ہوں. لیکن کوئی بات اللہ رسول کی طرف نسبت کریں گے تو اس میں ناممکن ہے کہ صحابی خیانت کر دے جی یا غلطی کر دے. جی جی آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو سعد کاندلوی صاحب کے بعد تو گنہگار ہونا اپنی جگہ ہے، جی لیکن حجاج بن یوسف اگر گنہگار ہے اپنی جگہ ہے، لیکن جب دین کا معاملہ آ رہا ہے تو سچا ہے. گناہ کے طور پہ ذاتی طور پہ بہت بڑا ظالم اور جابر، ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن دین میں ہیر پھیر کرنے، بلکہ علماء کہتے ہیں کہ اس نے بہت بڑا کام کیا. ٹھیک ہے حضرت، اب ہم سمجھ گئے ہیں. پھر ہم آپ کو دلیل دیتے ہیں. وہ جو کہف کی آخر جو آیت ہے، ہاں وہ کون سی؟ خارجی کے بارے میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلاوت کرتے تھے. ہاں واردنا جہنم للکافرین عرضا الذین کانت اعینہم فی غطاء عن ذکری وکانوا لا یستطیعون سمعا افحسبتم انما خلقناکم عبثا نہیں یہ کاف میں نہیں ہے، یہ نہیں ہے. نہ یہ نا وہ افحسبتم مانے اس آیت کا مطلب یہ ہے، ہم کو یاد نہیں آ رہا اس آیت کا مطلب، یہ سورہ ہمیں یاد ہے. اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا تم کسی اور کو پکڑ لو، ان کے لیے جہنم کی آگ موجود ہے. تو پھر یہ آیات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خارجی کے اوپر تلاوت کرتے تھے. بہت اچھا. دیکھیے بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا. تو دیکھو ہم ختم کر لے حضرت، ہماری سوال ختم کر لے، اور آپ کی بولنے کے بعد ہم کو بولنے کا موقع چاہیے. جی تو وہ تلاوت کرتے تھے خارجی کے بارے میں، اور خارجی قرآن سے دلیل دیتے تھے، اجتہاد کرتے ہیں سورہ حجرات سے، مائدہ سے، اور کہاں سے. علی رضی اللہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ بات صحیح ہے، لیکن یریدون بہ الباطل، کنتو اس کا مطلب یہ باطل نکل رہے ہیں خارجی. بہت دیکھو، اسی لیے ان آیت کو انہوں نے خارجی کے اوپر تلاوت کیا. ٹھیک ہے. پھر ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سات سبز وغیرہ الٹا پلٹا تفسیر کرتے ہیں، وہ جو ضعیف ہے اور زال ہے اور اسرائیلیت ہے اور غریب ہے، وہ تفسیر کرتے ہیں، وہ صرف ناقل ہے، ناقل. یہ آپ کو ملے گا تفسیر مظہری میں. دیکھیے بہت سنیے، آپ نے دوسری بات پہ لے گئے. پہلی بات سنیے عبد المجید صاحب، یہ بات آپ بعد میں پہلی بات کا آپ کو جواب دے دوں. جی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت معاویہ سے جھگڑا تھا، اور اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن شریف کی ایک آیت پڑھی. بہت دھیان سے سننا. تو اس آیت کی مجھے یاد نہیں ہے، حیات الصحابہ کی جلد 3 کے اندر وہ موجود ہے، اور انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں یوں کہا کہ یہ آیت میرے اور معاویہ کے بارے میں. اس آیت کا خلاصہ یوں ہے کہ جنتی لوگ جنت میں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں گے، اور اللہ ان کے دلوں کے اندر جو قدورت اور جو تھی اس کو صاف کر دیں گے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہنا تھا کہ یہ آیت یقیناً میرے اور معاویہ کے بارے میں کسی نے اعتراض کیا تو. آپ سنیے، بہت دھیان سے سنیے گا اس بات کو، کیونکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کا جو جھگڑا تھا انتظامی لائن کا جھگڑا تھا، قرآن کی کسی آیت اور حدیث کے بارے میں نہیں تھا. اب آئیے خوارج کے اوپر. خوارج وہ آدمی تھے جو حضرت علی کے خود کے آدمی تھے، بلکہ اول صف کے لوگ تھے. اتنے بہادر تھے کہ جن کے دم کے اوپر حضرت علی جنگ جیت جاتے تھے. اور اتنے نیک اور صالح تھے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان سے ملنے گئے تو ان کے اوصاف جو بیان کیے گئے احادیث میں یوں آتے کہ چہرے پہ سجدے کے نشان تھے، رات کو جاگنے کی وجہ سے آنکھوں پہ غنودگی تھی، ٹخنوں کے اوپر پجامے تھے، اللہ کا ذکر کر رہے تھے. لیکن بہت دھیان سے سننا، یہاں پہ خود کے تھے، حضرت علی کے خود کے لوگ تھے، لیکن قرآن کی غلط تفسیر کرتے تھے، احادیث کا غلط معنی بیان کرتے تھے. حضرت
ابن عباس نے جتنوں کو سمجھا اور سمجھ، اس کے علاوہ کو حضرت علی نے قتل کر دیا۔ جی امیر معاویہ سے اختلاف تھا، وہ قرآن حدیث کا نہیں تھا، انتظامی تھا، اتنے جھگڑے کے باوجود ان کو معاف کر رہے ہیں حضرت علی۔ اور خوارج اپنے تھے، خود کے تھے، حضرت علی کے لیے لڑتے تھے، لیکن ان کے عقیدے قرآن اور حدیث کے خلاف تھے، حضرت علی نے ان کو قتل کیا۔ جی بہت بڑی بات کہہ رہا ہوں آپ کو میں۔ لیکن قتل کرنے کے پہلے عبداللہ ابن عباس سے 3 مرتبہ دعوت دینے کے میں لیے وہی تو کہہ رہا ہوں، بات ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع فرق سمجھیے۔ ایک ہوتا ہے اختلاف، وہ ہر حال میں قبول تھا جو حضرت علی کے ساتھ تھا، ایک ہوتا ہے گمراہی جو ہرگز قبول نہیں ہے۔ جی آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ تمام کی سیرت میں یہ بات ملے گی کہ دنیاوی معاملات میں سخت سے سخت زیادتی کو انہوں نے برداشت کیا، جی لیکن دین کے معاملے میں ہلکی سی تحریف کو صحابہ برداشت نہیں کر سکتے تھے، جی کیونکہ یہ شریعت کا مزاج ہے۔ جی آپ کو حدیث کی تعریف معلوم ہے نا عبد المحیط صاحب؟ جی جی کیا وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو سورہ فرقان کے، میں کیا بول، ایک بات سنیے تو صحیح، حدیث کی تعریف آپ کو معلوم ہے نا؟ جی 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 کیا حدیث کس کو کہتے ہیں؟ بات کر رہے ہیں نا، نہیں، حدیث کس کو کہتے ہیں؟ علوم الحدیث کی بات کرتے ہیں نا آپ۔ میں تعریف، حدیث کی تعریف پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ جی بتائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قولی، فعلی اور استقراری چیز کو حدیث کہتے ہیں۔ جی جی، اور صحابہ کو قولی، فعلی، جی ہاں، اور اس میں پھر تابعی بھی آئیں گے، تابعی بھی داخل ہے، لیکن ہم یہاں رک جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، آپ کی بات، آپ کا فعل، اور استقرار سے مراد کوئی فعل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہو رہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش ہیں، تو یہ تصدیق ہے۔ جی تو ایک اعتراض کرنے والے نے اعتراض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہو سکتا ہے اعراض کیا ہو، جی اس لیے آپ نے سکوت اختیار استقرار میں ہو۔ جی تو کسی بہت بڑے محدث نے، بہت بڑے عالم نے زبردست جواب دیا کہ یہ نبوت کے مزاج کے خلاف ہے کہ کوئی منکر، کوئی غلط کام نبی کے سامنے اور نبی اعراض کرے، ہو نہیں سکتا۔ جی اگر آپ نے سکوت اختیار کیا تو تصدیق ہے، ورنہ وہ کام اگر قابل مذمت ہوتا تو نبی ہر حال میں اس کا انکار کرتے، جی اس پہ کچھ نہ کچھ رد عمل کرتے۔ صحیح ہے۔ تو یہ بات ہے، تو دین کے اندر ہیر پھیر کے اوپر نہ آپ کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام خاموش ملیں گے، نہ صحابہ خاموش ملیں گے، نہ تابعین خاموش ملیں گے، نہ تبع تابعین خاموش ملیں گے۔ اس کے آگے کی پھر اللہ جانے، پھر اللہ جانے، میں تو صاف کہتا ہوں اللہ جانے، اللہ کیا ان کو جواب دینا ہے۔ جی تو یہ مزاج ہے شریعت کا۔ جی تو دین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ جیسا بڑا تنازع کبھی نہیں ہوا، جی لیکن اس کے باوجود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دل کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں صاف رکھ رہے ہیں۔ جی کیوں؟ کیونکہ دنیاوی انتظامی لائن کا جھگڑا ہے۔ لیکن سنیے تو صحیح، لیکن خوارج کی جو خود کے تھے، اپنے تھے، اپنے لیے جان لگانے کو تیار تھے، لیکن جب قرآن اور حدیث کی غلط تشریح کر رہے ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی گئی، 3 بار گئے، لیکن پھر ان کو نپٹا دیا گیا۔ جی جی کیونکہ دین دنیا میں سب سے بڑی خیر دین ہے۔ آدمی ماں کو ماں دین کی وجہ سے سمجھتا ہے، بھائی کو بھائی دین کی وجہ سے سمجھتا ہے، پڑوسی کے حقوق، مزدور کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، اگر دین اپنی اصلی حیثیت پہ باقی ہے تو ہی سمجھ میں آئیں گے انسانوں کو۔ جی جی اسی دین کو پھیرنے کی کوشش کرنا یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، اس کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ تمام نبی انبیاء کی زندگی میں، صحابہ کی زندگی میں، تابعین کی زندگی میں، تبع تابعین کی زندگی میں ملے گا۔
سعد صاحب کا جرم اس اعتبار سے نہ امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تنازع سے میل کھاتا ہے، نہ عبداللہ ابن عمر کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجاج بن یوسف کے پیچھے نماز پڑھنے سے کچھ اس کا لینا دینا نہیں ہے۔ حجاج بن یوسف اگرچہ ظالم تھا لیکن اس نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو بدلنا نہیں چاہا تھا۔ تو سعد صاحب کا جرم اور بہت بڑا فتنہ ہے، 200 ملکوں میں فتنہ ہے۔ ہم کو ذرا سوال کرنے دیجیے۔ جی 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 جی، یہ جو تفسیر وہ کرتے ہیں وہ آپ حضرت جو دیوبند کے علماء اکرام ہیں، وہ دیوبند کے علماء اکرام جن تفسیروں کی کتاب اور جن بزرگوں کی عزت کرتے ہیں، یہ حضرت ہماری یہ جو مولانا سعد صاحب ہے یہ تو صرف ناقل ہے، تو ان کتابوں سے نقل کرتے ہیں۔ وہ جو یوسف علیہ السلام کو غیر اللہ سے مدد مانگنے سے جو سزا ہوئی، یہ تو وہ تفسیر مجہاری میں وہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے روایت کی ہے۔ تو اس پر اگر وہ جو مولانا یوسف کندلوبی نے حیات الصحابہ میں جو زناکار کی انکام سے تلنا کیا ہے، تو وہ بھی مولانا سعد صاحب نے مولانا یوسف کو اتباع اور کیا ہے۔ تو پھر ہماری سوال ہے، اگر یہ سب بزرگوں دیوبند کے علماء اکرام کے اکابر ہے، بزرگوں ہیں، تو ان کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر ان کی کتاب سے ناقل ہونے کی کارن سعد صاحب کے اوپر کیوں الزام آ رہے ہیں؟ جی بہت اچھا سوال۔ آپ عالم ہیں؟ جی، ہم جامعۃ الاسلامیہ سے القرآن پر ماسٹرز MSc کیے ہیں۔ تو یہ وہ قومی سلسلہ نہیں ہے، یہ وہ جو اپنے آپ کی جو علی گڑھ یونیورسٹی ہے، وہ جو یونیورسٹی لیول ہے نا، اس یونیورسٹی میں علوم القرآن سبجیکٹ ہے۔ جی میں کیا بولتا ہوں حضرت، کوئی عام آدمی یہ سوال کرتا نا تو مجھے اس کو آپ حضرت آپ یہ جان لیجئے، بخاری شریف میں یا تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں ایسی احادیث نقل کی ہیں جو پہلے کی ہیں، جیسے آگ پہ پکا ہوا کھانا کھانے سے وضو ٹوٹ جاتا، وہ بھی احادیث نقل کی ہیں، اور وضو نہیں ٹوٹتا وہ بھی نقل کی ہیں۔ ایک ہوتا ہے مفتاح بھی جس پر فتویٰ ہے، اور ایک ہوتا ہے غیر مفتاح بھی۔ تو تفسیر ہمارا جو اصول ہے وہ اجماع ہے حضرت، جو وضو ٹوٹتا ہے، اور عبداللہ ابن مسعود کا عمل ہے جو وضو نہیں ٹوٹتا ہے۔ میں کیا بولتا ہوں، لیکن یہ تو اہل حدیثوں کا اصول ہے، ہم اہل حدیث نہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ حدیث اور سنت میں فرق ہے۔ ہر حدیث ہونے کے باوجود سنت نہیں ہے، اور کئی سنتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں حدیث نہیں ملتی، اس کے باوجود وہ سنت ہیں۔ امام زور سے تکبیر کہے گا، مقتدی آہستہ سے کہے گا، اس کی کوئی حدیث موجود نہیں ہے، اس کے باوجود ہم اس کو سنت سمجھ کے کر رہے ہیں اجماع کی بنیاد پہ۔ تو راجح مرجوح قول ہوتے ہیں۔ سعد کاندلوی کو حق نہیں ہے کہ ایک بار راجح قول وجود میں علماء کا اتفاق ہو جانے کے بعد وہ بھی عوام الناس کے اندر وہ چیزیں بیان کریں۔ یہ ان کی علم کی کمزوری ہے نا، تو بھائی نہیں چلتا نا، آپ کی ڈرائیونگ کی کمزوری کے چلتے کسی کی جان چلی جائے اور آپ بولو میرے پاس لائسنس نہیں تھا، تو یہ دلیل نہیں ہے۔ آپ یا تو پھر وہ جو ہمارے اکابر حضرت ہیں، اسلاف ہیں، وہ جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی اور وغیرہ جو تفسیر کی کتاب مولانا سعد صاحب پڑھتے ہیں، وہ جو صحیح کا جو تحقیق کم کرتے ہیں۔ میں آپ کو بخاری کی مثال دے دیا، بہت سارے علماء میں آپ کو تحقیقات کم کرتے ہیں اور ضعیف اور اسرائیلی۔ نہیں بھائی نہیں، آپ یہ غلط کہہ رہے۔ یہ اصول دیکھیے پیارے بھائی عبد المحیط صاحب، یہ اصول اہل حدیثوں والا ہے۔ قرآن کی منسوخ آیتیں بھی قرآن میں ہی موجود ہیں۔ جی موجود ہے۔ تو کوئی بیوقوف ان کو نقل کر کے یہ دلیل دے کہ بھائی میں تو قرآن سے کہہ رہا ہوں، تو وہ تو دھوکہ دے رہا ہے۔ بلکہ
हाँ, वो धोखा दे रहा है। तो ये साद साहब भी धोखा ही दे रहे हैं। या तो आप मौलवी नहीं है, या तो आप इतने नादान न बने जो राजे कौल के अलावा अवाम के अंदर बात करें आप। और आपको मालूम है तबलीग इज्तिमा में तो कैसी अवाम आती है। और इल्मी एतबार से तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी है। इमाम बहकी की किताब है अल अस्मा वल सिफ़ात, मैं तो कहता हूँ कि कोई हल्के फुल्के मुफ्ती को भी वो किताब नहीं पढ़नी चाहिए, गुमराह हो जाएगा। तो हमारा काम, अच्छा मैं क्या कहता हूँ, एक बार सुनिए तो, एक बार इनकी बातें सही भी मान ली। अरे भाई अवाम के इंतशार ऐसी बातें क्यों करते हो भाई? मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु, सुनिए तो सही, अब्दुल मोहित साहब मेरी बात सुनिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि गोश्त खाने का सरदार है, रंग निखारता है, फ़ायदा होता है। अब कोई अहले हदीस, कोई पागल आदमी अपने नौ मौलूद बच्चे को गोश्त खिलाना शुरू करे और कोई एतराज़ करने वाला उसको कहे कि भाई ये मत खिला, तो बोलेगा तू कौन होता है, मेरे नबी ने कहा खिलाने को? तो ये बेवकूफ़ है। क्यों भाई? गोश्त यकीनन अच्छी चीज़ है, लेकिन इस बच्चे में वो इस्तेदाद पैदा नहीं हुई कि गोश्त को हज़म करके उसमें से इसका बदन वो फ़ायदे उठा सके जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे हैं। जी। तो मदारिस में भी जब पढ़ाया जाता है अहादीस तो कह दिया जाता है, लेकिन फतवा इस पे है जी। तो ऐसी हरकतें ऊट पटांग करना और फिर उस पर शर्मिंदा होना, फिर रुजू भी करना, इससे जब न करो। अच्छा, फिर दो चार मसाला और बोलना है। आप जवाब लंबी करेंगे तो नहीं, मैं जवाब तफसील से देना पड़ेगा ना हजरत जी, बोलिए। जी, एक है जो अल्लाह अल्लाह जिक्र करना, ये हमारी मुल्क में जो सबसे बड़े आलिम है वो इंतकाल फरमाए अब्दुल्ला जहांगीर रहमतुल्लाह अलैह, वो हमारी इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अल हदीस का प्रोफेसर था। वो रियाद में, सऊदी अरब में पीएचडी किया था। वो बहुत सारे किताबें लिखे हैं हमारे मुल्क में और वो मशहूर आलिम है और उनके बारे में कोई इख्तिलाफ नहीं है। तो वो उनकी किताब इहिया उस सुनन में लाए हैं कि अल्लाह अल्लाह जिक्र अगर कोई एक कोटि बार भी कर ले, 1 करोड़ बार भी कर ले, तब भी उनके अमलनामा में कोई सवाब नहीं है। क्योंकि सवाब होने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के ज़माने में उन इबादत के वजूद होना ज़रूरी है। तो साद साहब ने ये बात कहा है कि अल्लाह अल्लाह जिक्र करने की कोई सवाब नहीं है, तो ये क्या गैर सही बात है या सही बात है? देखिए, फिर आपको जो बात समझाई वही में, कोई आदमी जमहूर के खिलाफ अगर अकेला इनफिरादी राय देता है तो उसका जवाब मोतबर नहीं माना जाएगा, अगरचे वो वक्त का अहलुल्लाह हो। जी। अल्लाह अल्लाह कहने, हम तो ये हदीस सुनते हैं कि कल क़यामत के करीब, आप समझे, एक अल्लाह अल्लाह कहता होगा, उसकी भी मगफिरत होगी। हम समझ गए, वो हदीस भी समझ गए, लेकिन खैरुल कुरून में तो इनका वजूद नहीं है ना। भाई वजूद ये हदीस का अपने ज़माने की थोड़ी है। हदीस किसने कही, किसके सामने कही? जब तक एक अल्लाह अल्लाह कहने वाला होगा, दोनों अल्फाज है, कलमा पढ़ने वाला, अल्लाह अल्लाह कहने वाला, अल्लाह दुनिया के निज़ाम को बाकी रखेंगे। ये हदीस किस ज़माने की है? तो ये रसूल ने कहा है, रसूल के ज़माने की। हाँ, अल्लाहु अकबर पे सवाब मिलेगा, वो किसने कहा है? हाँ, ये तो रसूल ने सच कहा। लफ्ज़ अल्लाह हिज़्बुल आज़म है, लफ्ज़ अल्लाह हिज़्बुल आज़म है, किसने कहा? तो भाई मैं क्या कहता हूँ, देखिए, इनफिरादी राय की कोई औकात नहीं है। हमारे नज़दीक जमहूर, इजमा और राजेह मरजू ये बहुत बारीक चीज़ें हैं। अहादीस देखो, सिर्फ अहले हदीस से हमारा, सुनिए, अहले हदीस से हमारा इख्तिलाफ यही है कि हम अहले हदीस हरगिज़ नहीं है, हम अहले सुन्नत हैं। हर हदीस सुन्नत नहीं होती। और इमाम मालिक का कौल तो आप तो आलिम है, आपको मालूम है, इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह, इमाम मालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अतहर की तरफ इशारा करके कहते हैं, इस साहिब कब्र के अलावा
किसी की भी बात को कबूल भी किया जा सकता, किसी भी बात को रद्द भी किया जा सकता। जो कुरान और सुन्नत के मुवाफिक होगी वो ले ली जाएगी, बाकी रद्द कर दी जाएगी। जी। हमारे यहाँ इस ज़माने में बहुत बड़ी, हमने फला हजरत से सुना और हमारी आवाम तो बेचारी को कुछ मालूम ही नहीं है, फला से सुना, गलत दीन लोगों में राइज हो जाता है। बल्कि मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि हमें ये डर है कि जिस तरह कादियानियों का हमने रद्द किया, जिस तरह फ़िरका बातिला का रद्द किया, हमें डर है कि कहीं हमको तबलीग जमात का भी एक ज़माने में रद्द न करना पड़े। और मैं तो एक मौलाना अली मियां नदवी साहब के एक पेश लफ्ज़ में एक छोटी सी चीज़ को मैं तो लोहे की लकीर मानता हूँ कि इस्लाम के अंदर बिगाड़ हमारे हजरत ने, फला हजरत ने, दिमाग के शेख ने, फला ने, ये बातें चल पड़ी, जो हमारे शेख थे उनकी बात चली गई। जी, एक मसला और, आपने एक ऑडियो के अंदर आपने ये कहा कि वो शख्स जो 5 बुनियाद के बारे में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बताया और कहा कोई जन्नती देखना चाहे तो इसको देख लीजिए। हाँ। तो आपने ये कहा कि साथ साथ कहते हैं कि ये इस्लाम का दाखिला है, असली इस्लाम तो इत्तिबाए सुन्नत की है। हाँ। तो आपने कहा कि ये गुमराह है और ये गलत दीन सिखा रहे हैं। हाँ। ये आपने कहा जी। लेकिन हमने हदीस देखा है, वो 5 बुनियाद की ऊपर का मजमा है ईमान की, जो 6 सिफत से है, और उनकी ऊपर का मर्तबा है एहसान का, जो हदीस जिब्रील में कहा है, और सूरह हुजुरात की 13-14 आयत में क़ालतिल अरबु आमन्ना, उसमें इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहा है कि हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ये है कि इस्लाम से ईमान मखसूस है। और तिरमिजी शरीफ में इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह हदीस के तावील में ये कहा है, जब कोई चोरी करते हैं और जिना करते हैं तो ईमान उसकी शरीफ से बाहर हो जाता है। जी। और वो इस्लाम की स्तर में दाखिल होते हैं। ठीक है, देखिए तो ऐसा है, वो चाहते हैं, सब चाहते हैं कि इंसान इस्लाम की ऊपर की स्तर में चली आए, ऊपर की मर्तबा में चली चाहना आए। देखिए हाँ, मैं समझ गया। देखिए चाहत अपनी जगह है, देखिए ज़कात 2.5% 2.5% है जी। कोई आदमी दे दिया तो उस पे हम जिद नहीं कर सकते। बेहतरीन उसवा तो न, उस आदमी को कोई लानतान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल दे के नहीं कर सकता कि भाई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो आखिरी वक्त में जब जलाने को चिराग में तेल भी नहीं था, उस वक्त भी 7 दिनार जो थे वो सदका कर दिए। हाँ, अफजल अमल वो है, लेकिन जिसने 2.5% दे दिया वो बरियु जिम्मा है, वो हर तरह के इल्ज़ाम से बरी है। जी। भाई चाहना अपनी जगह है, चाहते हम भी हैं, लेकिन हर आदमी अबू बकर नहीं बन सकता। हर आदमी, हाँ दावत तो उस लेवल की दी जाएगी, लेकिन आप इसमें गुलू कर गए कि 5 असल नहीं है। अरे भाई 5 असल हैं, बाकी सब उसमें मुआविन और मददगार हैं। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा फ़िक्र वाले 7 कांदलवी हो गए? ये किसकी ज़बान से निकली हुई बात है? बुनियल इस्लाम अला खमसिन, ये मेरी और आपकी बात है क्या? ना, ये नबी की बात है। बात ख़त्म हो गई। अब नबी इसको असल कह रहे हैं, बुनियाद असल होती है, और ये कह रहे हैं असल नहीं है। लेकिन 7 कांदलवी उसकी ऊपर मर्तबा की दावत दे। भाई देखो मैं क्या कहता हूँ, जिसने अरफात में वकूफ़ कर लिया उसका हज हो गया, बात ख़त्म। अब आप कहे कि खाली वकूफ़ से कुछ नहीं होगा। भाई आप ये कहो कि वकूफ़ असल है, इसके साथ साथ ये होना चाहिए, तो आपकी बात में दम है। आप कहो वकूफ़ कुछ नहीं है, आपको जमीर अमरात भी करना पड़ेगा, आपको सही भी करनी पड़ेगी, आपको तो भाई हम भी मानते हैं। आपका ये कहना कि 5 असल नहीं है, ये गड़बड़ वाली बात है। जो ये कहेगा कि 5 बुनियाद नहीं है, वो तो इस्लाम में नहीं। हाँ,
تو وہ کہہ رہے ہیں اصل نے دیکھو سنو، لیکن جو شخص یہ کہے گا کہ 5 بنیاد وہ اسلام کی ہے اور ہمیں اس سے آگے بڑھنا تو بہت اچھی بات ہے، ویسا کہے، ارے بھائی ویسا کہے نا، ساتھ ساتھ تو یوں کہہ رہے ہیں کہ مشورے کے انتظار میں نماز کے انتظار سے بھی زیادہ ثواب ہے، مقابلہ کر دیتے ہیں، یہ مقابلہ کھڑا کر رہے ہیں دین کی چیزوں میں۔ آپ جو آپ نے کہا یہ غلط بات ہے، لیکن ہم اس کی مذاکرہ آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں، ہم کچھ مسائل آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ سنیے عبد المحیط صاحب، کسی آدمی نے ایک بار بات کہی ہو نا تو ہم اس کی تعویل کر لیں، ایک ہی بات کو بار بار دہراتے۔ فیض عالم صاحب کانپوری رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بیان اس لیے رد کر دیا، ان کو ساتھ کاندھلوی بلا کے سمجھاتے ہیں کہ اصل خروج ہے، اصل 5 کام نے، اصل یہ 5 چیزیں نے، اصل خروج ہے۔ تو ایک بار میں فتویٰ نہیں، بار بار انہی چیزوں کو دہرانا اور اس پہ اصرار کرنا، یہ گڑبڑ کر رہے ہیں ساتھ کاندھلوی صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں؟ دو شرمگاہ، سنیے تو صحیح، 2 شرمگاہوں کا ملنا یہ نکاح ہے، یہ ایسا ایک بار کہا ہوتا تو تعویل کر لیتے، مرکز پہ 50 مرتبہ الگ الگ صوبوں کے لوگوں کے سامنے کہا ہے، تو یہ باتیں ہیں بھائی۔ پھر ایک سوال اور پھر یہ آخری ہوگا، یہ آخری ہوگا جی۔ تو یہ ہمارے جو حضرت ہے جو جماعت سور کے الگ جماعت بنا لیے، تبلیغ جماعت سور کے دوسرا جماعت تبلیغ جماعت بنا لیے، تو وہ کیا اس جماعت کے اندر رہ کر اس غلط فہمی کا اور یہ امت کو نہیں سمجھا سکتے تھے کہ یہ صحیح دین نہیں ہے، بھائی صحیح بات نہیں ہے؟ آپ کو کس نے کہا کہ نہیں سمجھا سکتے تھے؟ نہیں، سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ساتھ ساتھ نہیں سمجھے تو الگ ہوئے، سمجھا تو سمجھانے میں تو زندگیاں چلی گئی۔ میری آڈیو آپ نے ساری سنی ہوگی، ان کی بدتمیزیوں کا زمانہ مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چالو ہے، سمجھانے کی کوشش مولانا طارق جمیل صاحب، مولانا ابراہیم دیولہ صاحب، حاجی عبد الوہاب صاحب، دیوبند کا وفد، اس کے اندر ایک خوبی کے خالی ہمارے اکابر کی اولاد ہے، ورنہ اس کی وہ حیثیت نہیں، لیکن ایک امت کا درد ہوتا ہے نا، اس درد کی وجہ سے لوگ گئے اس کے پاس، ورنہ اس کی وہ حیثیت نہیں کہ اتنے بڑے بڑے اس کے سامنے جائیں۔ شیخ حسان، عرب کے بڑے بڑے علماء ذمہ دار، وہ سمجھانے آئے، کسی کی نہیں سنی اس آدمی نے۔ اور میں نے کہا نا، شروع میں میری بات پہ آتا ہوں کہ بھائی ہر چیز میں کمپرومائز ہو سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کسی طرح کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ دنیاوی معاملات تھے، امام حسن نے اپنی خلافت چھوڑ دی، چلو جان دو، تنازع ہو رہا ہے، حضرت علی نے رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کو معاف کر دیا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی کو معاف کر دیا، لیکن دین میں ہیر پھیر کی کوشش کی۔ خوارج اپنے تھے، خود کے تھے، فرنٹ لائن واریر تھے، ان کی توتی بولتی تھی، ان کی وجہ سے میدان فتح ہو جاتے تھے، لیکن دین میں فرق لانا چاہ رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہونے کے باوجود ان کو قتل کیا، اور سمجھانے کی کوشش نہیں ہوئی، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے۔ دارالعلوم دیوبند نے وفد بھیجے تھے کئی مرتبہ، فتوے سے پہلے بھی وفد بھیجے، آپ کے بنگلہ دیش کے علماء خود ملنے گئے، لیکن اب جس پہ شیطان ہی سوار ہو تو معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے بھائی۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے حضرت، پھر فون کیجئے گا انشاءاللہ کوئی ہو، ٹھیک ہے نا؟ جی ٹھیک ہے جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔